میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک تاریخی، خوبصورت اور دنیا کے مظلوم ترین اسلامی ملک فلسطین کی۔ اس ملک میں 3 الہامی مذاہب کے مقدس مقامات، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ، یہودیوں کی دیوار گریہ اور عیسائیوں کا چرچ آف ہولی سپلچر واقع ہے۔ آج کی ویڈیو میں فلسطین کی تاریخ، ظلم کی داستان اور دلچسپ حقائق آپ کے گوش گزار کروں گا۔ فلسطین اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزیوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد بہت پرانی ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے ادب میں اس پر کتابیں تخلیق ہوئیں۔ اردو ادب میں بھی علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ظفر علی خان، احمد الدین قاسمی، احمد فراز، انتظار حسین اور نعیم صدیقی وغیرہ نے عمدہ ادب تخلیق کیا ہے۔ یروشلم فلسطین کے نامزد کردہ دارالحکومت کے طور پر، حالانکہ اس کا انتظامی مرکز اس وقت رام اللہ میں واقع ہے۔ یہاں کا عظیم ترین شہر یروشلم ہے۔ محمود عباس فلسطین کے موجودہ صدر ہیں، جن کا تعلق سیاسی جماعت الفتح سے ہے۔ وہ 2004 سے فلسطین کے صدر ہیں۔ رامی حمد اللہ فلسطین کے موجودہ وزیر اعظم ہیں، جو سن 2014 سے فلسطین کے وزیر اعظم ہیں۔ فلسطین کی 2020 میں مجموعی آبادی 50,51,950 نفوس پر مشتمل تھی، جو دنیا میں 121ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے لیے ایک پارٹیشن پلان اپنایا، جس میں آزاد عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام اور بین الاقوامی یروشلم کی سفارش کی گئی تھی۔ فلسطین کے دعوے دار علاقے لیونٹ میں واقع ہیں۔ غزہ کی پٹی مغرب میں بحیرہ روم، جنوب میں مصر اور شمال اور مشرق میں اسرائیل سے ملتی ہیں۔ مغربی کنارے کی سرحد مشرق میں اردن اور شمال اور جنوب اور مغرب میں اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اس طرح ریاست فلسطین کے ذریعے دعویٰ کردہ اس علاقے کی تشکیل کرنے والے 2 اکائیوں کی اسرائیل کے ذریعے جداگانہ طور پر کوئی جغرافیائی سرحد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہو۔ یہ علاقہ زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 163واں بڑا ملک ہے۔ فلسطین کے مرکزی ادارہ شماریات کے مطابق ریاست فلسطین کی 2013 میں آبادی 44,20,549 نفوس پر مشتمل تھی، جہاں کی 93% آبادی فلسطینی مسلمان ہے، جن میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت بھی موجود ہے اور 15% غیر منقسم مسلمان ہیں، جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ فلسطینی عیسائی 6.6 کی اہم اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دروز اور سامری سمیت بہت چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں، جو کل آبادی کا 1% ہیں۔ فٹ بال فلسطینی عوام میں ایک مقبول کھیل ہے۔ رگبی بھی ایک مشہور کھیل ہے۔ فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم بین الاقوامی فٹ بال میں ملک کی نمائندگی کرتی ہے۔ فلسطین کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہی ہے۔ ریاست فلسطین کے دعوے دار علاقے میں سیاحت سے مراد مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سیاحت ہے۔ سن 2010 میں 4.6 ملین افراد نے فلسطینی علاقوں کا دورہ کیا، جبکہ 2009 میں یہ تعداد 2.6 ملین تھی۔ اس تعداد میں 2.2 ملین غیر ملکی سیاح تھے، جبکہ 2.7 ملین مقامی تھے۔ فلسطین کی اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ اسرائیلی نیو شکل کو ہی فلسطینی اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک شکل پاکستانی 46 روپے اور انڈین 23 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ کافی پرانی ہے، جو صدیوں پر محیط ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے مینڈٹ کی بقیہ علاقے میں 2 ریاستی حل کے لیے تقسیم کا منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ یہودی قیادت نے قبول کیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا اور برطانیہ نے اس منصوبے پر عمل درآمد سے انکار کر دیا۔ ہری برطانوی انخلا کے موقع پر
یہودی ایجنسی برائے اسرائیل نے اقوام متحدہ کے مجوزہ منصوبے کے مطابق اسرائیل ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ عرب ہائر کمیٹی نے اپنی ریاست کا اعلان نہیں کیا اور اس کے بجائے ٹرانس جارڈن، مصر اور اس وقت کے عرب لیگ کے دیگر ممبروں کے ساتھ مل کر 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے اضافی علاقوں کو حاصل کیا جنہیں اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت عرب ریاست کا حصہ بنانے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کیا اور ٹرانس جارڈن نے قبضہ کیا اور پھر مغربی کنارے کو الحاق کر لیا۔ مصر نے ابتدا میں آل فلسطین حکومت کے قیام کی حمایت کی لیکن 1959 میں اسے ختم کر دیا گیا۔ ٹرانس جارڈن نے اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، اس کے بجائے اردن کی تشکیل کے لیے مغربی کنارے کو اپنے علاقے کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسیکشن کی منظوری 1950 میں دی گئی لیکن عالمی برادری نے اسے مسترد کر دیا۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ جب اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے خلاف جنگ کی، اسرائیل نے دوسرے علاقوں کے علاوہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1964 میں جب مغربی کنارے پر اردن کا کنٹرول تھا، اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے مقصد کے ساتھ وہاں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن قائم کی گئی۔ فلسطینی قومی منشور برائے PLO فلسطین کی حدود کی وضاحت اسرائیل سمیت مینڈٹ کے پورے بقیہ علاقے کے طور پر کرتا ہے۔ اکتوبر 1974 میں عرب لیگ کے اجلاس نے PLO کو فلسطینی عوام کا واحد جائز نمائندہ نامزد کیا اور فوری طور پر آزاد ریاست کے قیام کے لیے اپنے حق کی تصدیق کی۔ 1989 میں کیمپ ڈیوڈ کے ذریعے مصر نے غزہ کی پٹی پر اپنے ہی دعوے کے خاتمے کا اشارہ کیا۔ جولائی 1988 میں اردن نے حرم الشریف پر سرپرستی کی رعایت کے ساتھ مغربی کنارے کو اپنے دعووں کی تصدیق PLO سے کر دی۔ نومبر 1988 میں PLO نے جلاوطنی کے دوران ریاست فلسطین کے قیام کا اعلان کیا۔ اگلے مہینے میں مصر اور اردن سمیت متعدد ریاستوں نے اسے جلدی سے تسلیم کر لیا۔ فلسطین کی آزادی اظہار نامہ میں ریاست فلسطین کو واضح طور پر مزید واضح کیے بغیر فلسطین کی سرزمین پر قائم ہونے کی حیثیت سے بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے کچھ ممالک جنہوں نے اپنے بیانات میں ریاست فلسطین کو تسلیم کیا وہ 1967 کی سرحدوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس طرح اس کو صرف مقبوضہ فلسطین کا علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے، اسرائیل کو نہیں۔ ریاست ہائے فلسطین کے ذریعے اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہے۔ 1993 میں اوسلو معاہدے میں اسرائیل نے PLO کی مذاکراتی ٹیم کو فلسطینی عوام کی نمائندگی کرنے کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کے بدلے میں PLO نے امن میں اسرائیل کے وجود کے حق کو تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں 242 اور 338 کو قبول کیا، تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی فلسطین پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آج کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔